واللہ عالم صحیح یا غلط. اس وقت لوگ بتاتے ہیں مفتی زاہد اینڈ کمپنی کا جو ٹولہ ہے یہ مولانا سعد صاحب سے ساٹھ اور گانٹھ کر کے جو مولانا الیاس مولانا یوسف کے زمانے کے تبلیغی ہیں میوات میں ان کو ٹھکانے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہل میوات کے نام ڈاکٹر عبدالحکیم کا پیغام. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کام میوات سے شروع کیا اور جب کام شروع کیا تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو بزرگ بتاتے ہیں ان کو زد و کوب کیا گیا، ان کو مارا پیٹا گیا. پھر انہی میں سے مارنے پیٹنے والوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوئے جو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ محنت کیا اور ان کا ساتھ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا. تو جو شروع میں اس دعوت کے کام میں ساتھ دیے اور مار کھائی و پیٹے اور بچوں کو بھوکا رکھا، ظاہر ہے ان کا مقام بہت اونچا ہوگا. جیسا کہ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شروع مکہ میں کام شروع کیا تو صحابہ اکرام کو مارا اور پیٹا اور دیا جاتا تھا. تو جو مقام بدرین کا ہے وہ مقام دوسرے کا نہیں ہے، بعد میں آنے والوں کا. اسی طریقے سے جو شروع میں دعوت کا کام پہ لگے، جو لوگ مار کھائی ہیں، بھوکے رکھے ہیں، بھوکیں برداشت کی ہیں، ان کا جو مقام ہوگا وہ مقام دوسرے کا نہیں ہوگا. اس کا لحاظ مولانا الیاس صاحب، مولانا یوسف صاحب، مولانا انعام صاحب نے رکھا کہ یہ لوگ جو لوگ میوات میں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ دیے تھے ان کو اچھے مقام پر رکھا، اچھی عزت دی جاتی تھی. ان تینوں کے زمانے میں میوات کے کم سے کم 40 سے 50 لوگ مرکز نظام الدین میں رہا کرتے تھے. اب آئے مولانا سعد کاندھلوی کا زمانہ، جن کو دارالعلوم دیوبند کہتے ہیں کہ مولانا سعد کاندھلوی کی تبلیغی جماعت مولانا الیاس، مولانا یوسف، مولانا انعام کے راستے سے ہٹ گئی ہے. اب انہوں نے آنے کے بعد جو مولانا الیاس اور مولانا یوسف کے ساتھی تھے ان کے ساتھ کیا بیوہار کیا، چند بات نمونے کے طور پر کر دے رہا ہوں. مولانا ظہور الحسن صاحب، مولانا ظہور صاحب کا انتقال کے بعد ان کی بیوی کو عدت بھی نہیں پوری ہونے دی اور مرکز سے نکال دیا، اور ان کی بیوی مستقل وہاں پر جب تک تھیں تو یہ جو مہمان مستورات آتی تھی ان کے گھروں میں ان کے لیے روٹیاں بناتی تھی. جب مولانا ظہور صاحب کا انتقال ہوا تو ان کی بیوی مرکز ہی میں تھیں، عدت بھی پوری نہیں کر پائی، ان کو مولانا سعد کاندھلوی نے نکال دیا کیونکہ یہ مولانا الیاس صاحب کے ساتھیوں میں سے اور ان کے ساتھ سپورٹ کرنے والوں میں تھے. اب میاں جی داؤد کے انتقال کے بعد ابھی دفن ہوتے ہوئے 3 دن بھی نہیں ہوا تھا کہ ان کے بچوں کو ان کے کمروں سے نکال دیا گیا. میاں جی پھول کے لڑکوں کو یہ مدارس میں رہتے تھے، وہاں پر میوات میں پڑھاتے تھے، اچھے قابل تھے. مفتی زاہد نے مولانا سعد سے مشورہ کر کے ان کے 3 لڑکوں کو نکال دیا. جن لوگوں کا نام میں بتا رہا ہوں یہ مولانا الیاس صاحب کے ساتھیوں میں سے دین کے لیے بڑی محنت کی ہے. مولانا عطاء الرحمن صاحب اور مولانا حبیب اللہ صاحب، ایسے بہت سے لوگ ہیں جو مولانا الیاس صاحب کے ساتھیوں میں سے تھے، مولانا یوسف صاحب کے ساتھیوں میں سے تھے. مولانا سعد کاندھلوی آنے کے بعد میوات والوں کو باہر لگا دیا، ان لوگوں کو جنہوں نے بہت زیادہ تبلیغ پر محنت کی تھی کہ ان کے ہوتے ہوئے ہمارا کام نہیں چل پائے گا، اس لیے کہ اللہ والے ہیں، دین پر محنت کی ہے، پیسہ لگایا ہے، لہذا ان کے ہوتے ہوئے دین میں کوئی کمی ہوگی تو یہ برداشت نہیں کریں گے. لہذا ان میوات والوں کو جو نام دیا ہے، ان میوات والوں کو کنارے لگا دیا. اس وقت میوات کے کوئی بھی حصے داری تقریباً مرکز میوات میں نہیں ہے. ان میں جمنا پار والے، یو پی والے میں مولانا شریف، مولانا جمشید، مولانا شوکت، مولانا مفتی مسلم، اس طریقے سے بہت سارے لوگ یو پی والے ہیں جن کا کوئی حصہ نہیں ہے. میوات والوں کو صرف بدماشی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ میوات والوں کو چونکہ مولانا الیاس صاحب نے محنت کی تھی
اس لیے مولانا سعد کاندھلوی نے میوات والوں کو ان کو کنارے لگا دیا ہے، اور میوات والے صرف جہاں جوتا رکھا جاتا وہیں پہ جگہ ہے۔ یہ اہل میوات والوں کی بے عزتی ہے، جنہوں نے تبلیغ کے کام میں شروع میں اپنا سب کچھ لگایا، مار بھی کھائے، بھوکے بھی رہے۔ ان کو مرکز سے فارغ کر دینا، ان کی جگہ جہاں جوتا رکھا جاتا وہیں پر ایک دو لوگ میوات کے ہوں گے، باقی سب کو فارغ کر دیا ہے۔ تو یہ اہل میوات والوں کی بے عزتی کر رہے ہیں، چونکہ ان کی تبلیغ مولانا الیاس، مولانا یوسف کے راستے سے ہٹی ہوئی ہے۔ اس لیے مولانا یوسف اور مولانا الیاس صاحب کے ساتھیوں میں کام کیے ہوئے ہیں، تو ان کو مولانا سعد کاندھلوی صاحب نے ٹھکانے لگا دیا ہے اور میوات والوں کو فارغ کر دیا ہے۔ تو اہل میوات والوں کو صرف بدماشی کے لیے استعمال کرتے ہیں، اہل میوات والوں کو انہوں نے فارغ کر دیا ہے، یہ اہل میوات کے ساتھ بے عزتی کی ہے۔ تو لہذا اہل میوات والوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ کیا حال ہو رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں، لہذا سوچو اور سمجھو۔ اس وقت مرکز میں جمنا پار والے حاوی ہیں، یو پی والے حاوی ہیں، میوات کا کوئی نہیں ہے پرسان حال۔ آپ بتائیے، مولانا الیاس، مولانا یوسف، مولانا انعام کے زمانے میں میوات والے رہتے تھے، اور ان تینوں لوگ ان کی عزت کرتے تھے کہ انہوں نے تبلیغ میں کام کیا ہے، تبلیغ میں بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں، لہذا ان کا حق بنتا ہے ان کی عزت کی جائے۔ جب مولانا سعد کاندھلوی صاحب آئے، ان اہل میوات والوں کو ٹھکانے لگا دیا ہے اور اہل میوات والوں کو کنارے لگا دیا ہے۔ یہ اہل میوات کے ساتھ ناانصافی کی ہے، ان کی بے عزتی کی ہے، لہذا میوات والے سوچے اور سمجھے فقط والسلام۔ واللہ عالم صحیح یا غلط۔ اس وقت لوگ بتاتے ہیں مفتی زاہد اینڈ کمپنی کا جو ٹولہ ہے، یہ مولانا سعد صاحب سے ساٹھ اور گانٹھ کر کے جو مولانا الیاس، مولانا یوسف کے زمانے کے تبلیغی ہیں میوات میں، ان کو ٹھکانے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ مفتی زاہد اینڈ کمپنی کے لوگ۔ اس کی مثال یہ ہے کہ میاں جی داؤد کے جو تینوں لڑکے تھے، معین الاسلام مدرسے میں پڑھاتے تھے، ان تینوں لڑکوں میں سے کوئی نہ کوئی پڑھاتا تھا، دو یا تینوں پڑھاتے تھے یا دو پڑھاتے تھے، جو بھی ہو، تو ان کو وہاں سے نکال کے ٹھکانے لگا دیا۔ اور معین الاسلام مدرسے کے جو محتمم ہے یہ مفتی زاہد میواتی ہیں، تو مفتی زاہد میواتی کے ذمے یہ ٹاسک سونپا گیا ہے کہ جو پرانے تبلیغی ہیں ان کو ٹھکانے لگا دو، تاکہ جب پرانے نہیں رہیں گے تو ہم جو چاہیں گے کریں گے، جن کی قربانیوں کا لگی ہے ظاہر دین میں کوئی تبدیلی کریں گے تو ان کو تکلیف ہوگا۔ تو لہذا اس وقت میوات کے لیے جو خطرہ ہے وہ مفتی زاہد اینڈ کمپنی کا ٹولہ، اس سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، فقط والسلام۔ منشی بشیر صاحب کا نام سے کون واقف نہیں ہے؟ منشی بشیر صاحب کو آخر وقت میں مرکز سے باہر کر دیا گیا۔ آج کل ان کے لڑکوں اور لڑکیوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ منشی بشیر صاحب بہت مشہور آدمی ہیں، مرکز میں رہتے تھے اور انہوں نے بہت ایمانداری سے کام کیا، اور منشی بشیر صاحب کو بھی نکال دیا۔ ان کی کیا قربانیاں سب جانتے ہیں۔ ان کے گھر کا حال لینے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ چونکہ وہ مولانا الیاس صاحب کے ساتھیوں میں سے تھے، لہذا ان لوگوں کا ٹارگٹ ہے کہ مولانا الیاس، مولانا یوسف کے جو ساتھیوں میں سے ہیں ان کو زدوکوب کیا جائے۔ یہ اہل میوات والوں کی بے عزتی ہے، یہ اہل میوات والوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا ہے۔ یہ جو مشہور ٹولہ ہے میوات میں، وہ مشہور ٹولہ سے مل کے کیا جا رہا، فقط والسلام۔